مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزاداری سید الشہداء کی حفاظت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اپنے اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا ومزکی نفوسنا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ثم الصلاة والسلام علی سیدنا اہل بیت النبوہ واہل بیتہ الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يومنا هذا إلى أبد الآبدين۔ اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه، اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، صلوات بر محمد و آل بیت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے، حاضرین مجلس کی نیک دلی تمناؤں کو پورا فرمائے، بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اس امام بارگاہ کی تعمیر میں، مجلس کے انعقاد میں جس مومن نے بھی جس حوالے سے حصہ لیا ہے، اس کے مال، اس کے رزق، اس کی جان میں برکت نصیب فرمائے، اور ذکر محمد و آل محمد کو یوں ہی ہم سب کو بپا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات بھیج دیں۔ محرم الحرام کی دوسری مجلس، اور کل ہم نے اپنے عشرہ محرم الحرام کی 10 مجالس کا موضوع اور اس کا ایک ہلکا سا تعارف کروایا تھا کہ کن نکات کے اوپر
کن موضوعات کے اوپر اس عشرہ محرم الحرام میں ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ پہلا نقطہ حقیقت دعا ہے، جسے ہم نے کل بیان کیا تھا۔ کچھ چہرے نئے نظر آ رہے ہیں، فقط 2 جملوں میں حقیقت دعا کا اعادہ اور تکرار کر کے اپنی گفتگو کو دوسرے نقطے کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ دعا کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کا عبد تسلیم کرے اور پھر ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز میں اپنے آپ کو اللہ کا محتاج اور بے نیاز بندہ مان کے اس کی رحمت کا منتظر ہو جائے، یہ دعا کہلاتی ہے۔ اور کل یہ بھی بیان کیا تھا کہ امیر المومنین کا بڑا پیارا کلمہ اعلم الناس باللہ اکثرهم مسئلۃ لہ، اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کا عارف بندہ وہ ہے جو جتنی زیادہ دعا کرتا ہے۔ عجیب کلمہ ہے واقعاً۔ اور میں دعا کی جو حقیقت بتائی ہے اس کا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انسان اللہ کا محتاج ہو۔ توجہ کیجیے گا، ایک انتہائی باریک نقطے کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرا رہا ہوں کہ انسان اللہ کا محتاج ہو، اور ادھر جو جتنی زیادہ دعا کرے گا اتنا زیادہ اللہ کا عارف ہوگا۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ اس پوری کائنات میں اہل بیت کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے زیادہ دعائیں کی ہوں۔ تو کیا اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلتا ہے کہ اہل بیت اللہ کے سب سے زیادہ محتاج ہیں؟ جی، آپ کی خاموشی کو توڑنے کے لیے میں اس کو ایک سوال کی شکل میں بیان کر دیتا ہوں۔ اگرچہ آپ کے مزاج کے اوپر شاید یہ گراں گزرے، لیکن یہ آپ کی عقائد کی ایک مشکل کو حل کرتا چلا جائے گا۔ میرا سوال، ہم اللہ کے محتاج ہیں یا نہیں ہیں؟ جی محتاج ہیں؟ جو محتاج ہے وہ ذرا بلند آواز سے صلوات بھیجے۔ آپ نے اعتراف کیا کہ ہم بھی اللہ کے محتاج ہیں، اہل بیت بھی اللہ کے محتاج ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا خیال ہے؟ یا وہ محتاج نہیں ہیں؟ ہماری احتیاج اللہ کی طرف زیادہ ہے یا اہل بیت کی اللہ کی طرف احتیاج زیادہ ہے؟ پریشان ہو گئے؟ جی ہماری زیادہ ہے۔ ذوالفقار صاحب کہہ رہے ہیں ہماری زیادہ ہے۔ آپ کا کیا نظریہ ہے جی؟ ہماری احتیاج اللہ کی طرف زیادہ ہے یا اہل بیت کی اللہ کی طرف احتیاج زیادہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، یہ سیکھنے کی بات ہے، میں آپ کو اس کا جواب بتاؤں گا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ڈرے نہیں، جو آپ کا حقیقت میں آپ کے اندر عقیدہ ہے اس کو اپنے دل کے سامنے رکھیں اور جواب حاصل کریں۔ ادھر سے آوازیں آئیں، ادھر سے آوازیں آئیں کہ ہم زیادہ محتاج ہیں اور اہل بیت اللہ کے گویا کم محتاج ہیں۔ حقیقت ایسے نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کے فضائل زیادہ ہیں یا اہل بیت کے فضائل زیادہ ہیں؟ جی اہل بیت کا علم زیادہ ہے یا آپ کا علم زیادہ ہے؟ اہل بیت کی ولایت زیادہ ہے یا آپ کی ولایت زیادہ ہے؟ جی ان کی عصمت زیادہ ہے یا کسی اور کی عصمت زیادہ ہے؟ ہم تو معصوم ہیں ہی نہیں۔ ان کی عصمت انبیاء کی عصمت سے بھی زیادہ ہے۔ یہ عصمت کبریٰ کے درجے کے اوپر فائز ہیں۔ انبیاء سے تو ترک اولا ہوا ہے۔ یہ وہ معصوم ہستیاں ہیں جن کے دامن عصمت پہ ترک اولا کا دھبا بھی نظر نہیں آتا، یہ ایسے معصوم ہیں۔ جی
تو ان کی عصمت بھی دوسروں سے زیادہ ہے یا نہیں؟ پس ان کے فضائل زیادہ، ان کی ولایت زیادہ، ان کی عصمت زیادہ، ان کی کرامات زیادہ، ان کے معجزے زیادہ، یہ ان کو کہاں سے ملے ہیں؟ جی اللہ سے ملے ہیں یا نہیں ملے؟ یا خود ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں؟ جب اللہ نے دیے ہیں، ان کے مقامات زیادہ ہیں، ان کے مراتب زیادہ ہیں، ان کے فضائل زیادہ ہیں، ان کے کرامات زیادہ ہیں، ان کی ولایات زیادہ ہے، ان کی عصمت زیادہ ہے، ان کی سب چیز ہم سے زیادہ ہے اور ان کی اپنی کوئی نہیں ہے، اللہ نے اتنی عطا کی ہے، تو یہ ہماری نسبت اللہ کے محتاج زیادہ ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ پس جس کے پاس اختیارات زیادہ ہوتے ہیں وہ اختیارات دینے والے کا زیادہ محتاج ہوتا ہے، اس لیے اہل بیت اور محتاج ہونا عیب نہیں ہے۔ یہ آپ شاید پریشان ہو گئے ہیں کہ محتاج ہونا عیب ہے، بندے کا محتاج ہونا عیب ہو سکتا ہے، رب کی طرف محتاج ہونا عین بندگی ہے۔ رب کی طرف وہ محتاج ہیں، کسی عام بندے کی طرف محتاج نہیں ہے۔ کائنات کو تو وہ اپنے در سے کھلاتے ہیں، اور ہمارا اور آپ سب کا یہی عقیدہ ہے، وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، کائنات ساری ان کے صدقے سے کھا رہی ہے۔ ایسی ہے یا نہیں ایسی؟ پس جب وہ زیادہ اللہ کی طرف محتاج ہیں تو ہم نے دعا کی حقیقت میں کیا رکھا ہے کہ بندہ اللہ کا محتاج ہوتا ہے۔ جب محتاج ہوتا ہے تو یہ بات تب سمجھ آتی ہے کہ اکثر اعلم الناس باللہ اکثرہم لہ مسئلۃ، سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والا بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی کیا کرتا، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، دعا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں ہیں، اٹھتے وقت دعا، سوتے وقت دعا، جاگتے وقت دعا، سجدہ کرتے وقت دعا، بارش کی دعا، کھانا کھاتے وقت دعا، اولاد ملی تو دعا، ہر چیز کی الگ امام علیہ السلام نے دعا عطا فرمائی۔ کیوں؟ ہماری کیوں نہیں ہے یہ دعائیں؟ اس لیے کہ اللہ کی اتنی معرفت نہیں ہے، جس کی دعا زیادہ ہے وہ معرفت کے اعلیٰ درجے کے اوپر ہے۔ یہ کل ایک چیز جو ہے وہ ابہام رہ گیا تھا، اس کو دور کرنا مناسب سمجھا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و اہل بیت محمد۔ بغیر کسی توقف کے اپنی گفتگو کے دوسرے نقطے کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ دعا کی برکات کیا ہیں۔ ہماری زندگیوں کے اوپر جب ہم دعا مانگتے ہیں تو وہ کیا اثر چھوڑتی ہے، برکات کیا کیا ہیں دعا کے لیے۔ ہم تو دعا مانگتے ہیں نا اپنی حاجتوں کے پورے ہونے کے لیے، چونکہ انسان جو ہے وہ مطلب کا بندہ ہے نا۔ جی آج میں عرض کروں گا کہ انسان مطلب کے علاوہ جب دعا مانگتا ہے نا تو اس کا مطلب کے بغیر دعا مانگنا انسان کو کس طرح سیکیورٹی دے دیتا ہے۔ مطلب کے بغیر بھی دعا مانگا کریں۔ میں کتابوں کے اندر تو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ دعا کی برکات ہیں، فقط اگر دعا کی برکات کے ٹاپک کے اوپر اشارہ پڑا جائے تو وہ ختم نہیں ہوں گی، لیکن چونکہ ہم نے دعا کے پورے ٹاپک کو ختم کرنا ہے، اس لیے میں فقط آپ کی خدمت میں 3 دعا کی برکتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا، اور امید ہے کہ آپ میری طرف توجہ، کامل توجہ کے ساتھ اس کو سنیں گے کہ دعا کی کیا برکتیں ہیں ہماری زندگی کے اوپر۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و اہل بیت محمد کی ذات۔ سب سے پہلی برکت جو دعا کرنے سے انسان کے اوپر نازل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی حاجتیں اور انسان کی ضرورتیں، انسان کی حوائج کامیابی کے ساتھ پوری ہو جاتی ہیں۔ عجیب روایت چھٹے تاجدار ولایت صادق آل محمد سے مروی ہے،
امام علیہ السلام فرماتے ہیں وعلیکم بالدعاء. ایک طویل امام علیہ السلام کا خط ہے، اس سارے خط کو نہیں پڑھتا ہوں، اس کا ایک مقطع، ایک ٹکڑا جو دعا کے ساتھ متعلق ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں وعلیکم بالدعاء، تم پہ دعا کرنا لازم ہے. جی دعا کرنا لازم ہے. لازم سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نہیں کریں گے تو کوئی گناہگار ہو جائیں گے یا نافرمان ہو جائیں گے، نہیں، اخلاقی اعتبار سے اس رب کا حق بنتا ہے کہ ہم اسی سے مانگیں. اخلاقی اعتبار سے حق بنتا ہے کہ غیر خدا کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں اور اللہ کے سامنے مانگیں. ہاں غیر خدا میں آئمہ بھی آتے ہیں، آئمہ سے اچھا ایک درمیان میں اور بات آ گئی، چونکہ یہ رٹا رٹا ہے تو مضمون ہوتا نہیں ہے. یہ جو آپ آئمہ کے سے دعا مانگتے ہیں، اے مولا مجھے بیٹا عطا کر دے، میرے بیٹے کی مولا نوکری لگا دے، مولا غازی سرکار مجھے رزق دے دے، جی یہ آپ ڈائریکٹ ان سے مانگ رہے ہیں. یہ جو آپ ڈائریکٹ ان سے مانگ رہے ہیں، یہ مانگنا ان سے ڈائریکٹ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ ذرا صلوات بھیج دیں. اور جو کہتے ہیں نہیں ڈائریکٹ مانگنا نہیں چاہیے، ان سے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے اور ان کو وسیلہ بنانا چاہیے، ان سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے، اب وہ بھی صلوات بھیج دیں. میرے خیال دوسری صلوات زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ ڈائریکٹ مانگنے کے پہلے والے جو ہیں انہوں نے اپنا نظریہ چینج کر دیا ہے. دیکھیں ڈائریکٹ مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ امام کو خطاب کر سکتے ہیں اگر دل میں عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ مانگ رہا ہوں ان سے یہ دلوائیں گے ہمیں اللہ سے. ڈائریکٹ انہیں خطاب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مولا غازی سرکار مجھے یہ دے دیں، جناب ام البنین سے کو وسیلہ بنا کے دعا مانگتے ہیں، بی بی ہمیں دے دیں، جناب سیدہ کو وسیلہ بنائیں ان سے مانگیں یہ دے دیں. ڈائریکٹ مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ تیرے دل میں تو یہ عقیدہ موجود ہے میں اپنی حاجت رکھ رہا ہوں پنجتن کے پاس، میری وہاں تک رسائی نہیں ہے، پنجتن میری حاجت کو وہاں پہنچا کے وہاں سے میری اپلیکیشن منظور کروا کے میرے سامنے لے آئیں گے. صلی علی محمد. یہی سارے شیعہ کا عقیدہ ہوتا ہے نا. لہذا کوئی بھی امام علیہ السلام سے ڈائریکٹ اس نیت سے نہیں مانگتا ہے کہ امام علیہ السلام اللہ سے بے نیاز ہو کے الگ ہو کے کوئی چیز ہمیں عطا کرتے ہیں. نہیں، اگر یہ ہمیں کچھ دیتے ہیں تو اللہ سے ہی لے کے دیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس بھری کائنات میں اللہ کے نیلے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر نگاہ دوڑانے سے پنجتن سے بڑھ کے کوئی معصوم وسیلہ ہے ہی نہیں جسے اللہ کے سامنے رکھیں. اس وجہ سے ہم ان سے توسل کر کے ان کے نام لے کے، اور کیا اپنا تجربہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ جس معصوم سے بھی توسل کریں. آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، لوگ ہیں جن کا خاص عقیدہ ہے پنجتن میں کسی نہ کسی ہستی کے ساتھ. کسی کا مولا عباس کے ساتھ زیادہ لگاؤ ہے، کسی کا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لگا ہوا ہے. مجھے بہت سارے مومنین ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آغا صاحب مولا عباس کے حرم میں جب ہم جاتے ہیں نا تو آج بھی ہمیں وہ ہیبت اور جلال نظر آتا ہے، ہم زیادہ دیر وہاں نہیں رکتے. امام حسین کریم ہیں، سخی ہیں، ان کی بارگاہ میں دیر تک بیٹھے رکھتے ہیں، ایک سکون اور ایک لذت محسوس ہوتی ہے. مولا عباس کے پاس جاتے ہیں تو ایک خوف سا محسوس ہوتا ہے. بس ہر بندے کا کسی ہستی کے ساتھ ایک خاص انس اور
لگاؤ ہوتا ہے، لیکن ایک ہستی ایسی ہے اگر آپ اس کے ساتھ وسیلہ بنا کے اسے اپنی دعا طلب کریں گے، باقی 13 کے 13 خود بخود تیرا وسیلہ بن جائیں گے، اور وہ ہستی فاطمۃ الزہرا ہے۔ جب سیدہ کو وسیلہ بنائیں گے باقی 13 خود بخود تیرے وسیلہ بن جائیں گے۔ سیدہ کی عظمت پہ صلوات بھیج۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں علیکم بالدعا، تم پہ لازم ہے کہ کیا کرو؟ دعا کرو۔ فإن المسلمین لم يدركوا نجاح حوائجهم عند ربهم بأفضل من الدعاء، مسلمانوں کے پاس اپنی دعاؤں، توجہ کیجئے گا، مسلمانوں کے پاس اپنی دعاؤں، اپنی حاجتوں کو پورا کروانے کے لیے دعا سے بڑھ کے کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پاس اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے دعا سے بڑھ کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ پس جب آپ دعا مانگیں گے، اپنے رب سے التجا کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی اس حاجت کو کامیابی کے ساتھ پورا کر دے گا۔ یہ پہلی برکت ہے دعا مانگنے کی کہ دعا کے ذریعے اپنی حاجت کو پورا کروائیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ہے، آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے فلاں ہستی کو ہدیہ کرتے ہیں۔ یہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دعا پڑھنا افضل ہے یا نماز پڑھنا افضل ہے؟ جی کیا خیال ہے؟ یہ سیکھنے کے لیے ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ عشرہ باقی عشروں سے مختلف ہے، یہاں سیکھنا ہے۔ دعا افضل ہے یا نماز افضل ہے؟ جی ادھر سے کہہ رہے ہیں دعا، ادھر سے کہہ، میں اس کے اوپر انشاءاللہ بعد میں ایک مستقل گفتگو ہے، روایت آپ کے سامنے لے کے آؤں گا۔ لیکن سوال کیا گیا امام علیہ السلام سے، مولا نماز افضل ہے یا نماز سے مراد مستحب نماز ہے، واجب نہیں، کبھی واجب کا مستحب کے ساتھ مقابلہ نہ کروایا کیجئے، واجب کا اپنا مقام ہے، مستحب کا اپنا مقام ہے۔ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا اپنی حاجتیں پوری کروانے کے لیے دعا افضل ہے یا 2 رکعت نماز پڑھ دیں وہ افضل ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا دعا افضل ہے مستحب نماز سے۔ دعا کی فضیلت کو اور اہمیت کو سمجھیں، یہ برکت ہے دعا کی، لہذا یہ پہلی برکت ہے کہ جو دعا مانگنے سے ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ دوسری برکت جو خاص طور پہ میں چن کے لایا ہوں اپنے مومنین کے لیے ان تمام برکات میں سے، وہ یہ ہے کہ جو بندہ دعا کرتا ہے نا باقاعدگی سے، وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جی وہ کیا کہتے ہیں؟ شیطان کے حملوں سے۔ آئیے بڑی پیاری روایت جو آپ کے ایمان کی بیٹری کو مزید چارج کر دے گی، اس کی روایت آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ صادق آل محمد کہتے ہیں کہ ابلیس نے یہ اعلان کیا، یہ سننے والی روایت ہے اور آگے نقل کرنے والی روایت ہے۔ ابلیس نے کہا، صادق آل محمد کہہ رہے ہیں، ابلیس نے کہا خمسۃ لیس لی فیہن حیلۃ وسائر الناس فی قبضتی، فرمایا کہ 5 بندے ایسے ہیں جن پہ میرا کوئی بس نہیں چلتا ہے، وسائر الناس فی قبضتی، باقی سارے کے سارے میری مٹھی میں بند ہیں۔ وہ خود اعلان کر کے کہہ رہا ہے کہ ان 5 کے اوپر میرا بس نہیں چلتا ہے، میں جتنا زور لگا لوں، میں جتنی کوشش کر لوں، میرا ان پہ کوئی بس نہیں چلتا ہے، باقی لوگوں کی مجھے پرواہ نہیں ہے، وہ میری مٹھی میں ہیں، اور بعض تو باقی ایسے ہیں جو 2 ہاتھ مجھ سے بھی، لہذا ان کو کنٹرول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو میرے کنٹرول میں ہیں، وہ تو میرے چیلے ہیں، بہت سارے کام جو میں نہیں کر سکتا وہ آگے کرتے ہیں۔ آپ کے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں؟ اچھا،
کون ہے وہ 5 لوگ؟ ہمارا وہ باقی لوگوں کو تو چھوڑ دیں، ہم نے ان 5 کو دیکھنا ہے کہ کیا میں ان 5 کی کیٹیگری میں آتا ہوں یا نہیں آتا ہوں۔ اب ہر بندے نے اپنا اوپر والا بٹن کھولنا ہے یہ، اور اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ میں ان 5 کی فہرست میں اور لسٹ میں آ رہا ہوں، تاکہ شیطان کا میرے اوپر کوئی قبضہ اور کنٹرول نہ ہو۔ آتا ہوں یا نہیں آتا، ہر بندے نے اپنا چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے کہ میں کیا ان بندوں میں میرا شمار ہوتا ہے۔ میں بلا تمہید وہ 5 کلمات پڑھنے لگا ہوں۔ فرمایا، وہ کہتا ہے کہ من اعتصم باللہ النیت صادقہ واتقل علیہ فی جمیع امورہ، جو بندہ سچی نیت سے اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے اور اپنے تمام معاملات میں اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرے، اس بندے پہ میرا بس نہیں چلتا ہے۔ تمام معاملات میں اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ سختی میں ہے، یہ مشکل میں ہے، جو کچھ بھی اس کے اوپر آتی ہے، خوشی میں ہے، غمی میں ہے، ہر چیز میں اللہ کے اوپر اس کا توکل اور بھروسہ ہے۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں اور تھوڑا سا آپ کا وقت لے کہ میں آپ کو وہ روایت عظیم الشان امیر المومنین کی فضیلت اور توکل کی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ توکل کی اعلیٰ ترین معراج ہے اللہ کی ذات کے اوپر۔ امیر المومنین جنگ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں دشمن کے ساتھ، سامنے دشمن ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، امیر المومنین کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے۔ اس نے کہا یا علی حبنی سیفک، اے علی اپنی تلوار مجھے دے دے۔ توجہ ہے، اے علی اپنی تلوار مجھے دے دے۔ فرما الیہ، روایت کہتے ہیں امیر المومنین نے اپنی تلوار اس کی طرف پھینک دی۔ اس نے کہا مولا، اے علی یہ کیا ماجرا ہے؟ جنگ کے میدان ہے، آپ کو بھی تلوار کی ضرورت ہے، میں ابھی اپنی تلوار آپ پہ مار کے حملہ کر دوں گا آپ کو۔ اس موقع پہ آپ نے اپنی تلوار میری طرف، توکل کی اعلیٰ طریف منزل دیکھیے گا، اپنی تلوار میری طرف کیسے پھینک دی ہے جبکہ آپ کو خود بھی اس چیز کی ضرورت ہو۔ علی کے جواب سے پہلے میں جو جواب دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اے بندے خدا، اپنی ضرورت کو قربان کر کے غیر کی ضرورت کو پورا کرنا آل محمد کا شیوا ہے۔ یہ تو غیروں کی ضرورت کو پہلا پورا کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے وہ کافر ہے، وہ کہتا ہے کہ کیوں علی تو نے اپنی تلوار عطا کی ہے؟ کیا معراج اور اللہ کے توکل کا بھرا ہوا جملہ ارشاد فرمایا، کہا انک مددت الی مسید المسئلہ، تو نے اپنا ہاتھ میری طرف پھیلایا ہے۔ علی کو شرم آتی ہے کہ میدان جنگ سے بھی تمہیں خالی لوٹا دے۔ یا امیر المومنین کا توکل اللہ کی ذات پہ دیکھیں۔ اگر کوئی مجھ جیسا ہوتا تو ظاہری اسباب اور اپنی تلوار نہ دیتا اسے کہ کہیں یہ مجھے مار نہ دے۔ کیوں؟ علی جانتا ہے اگر میدان جنگ میں یہیں پہ اللہ نے میری موت اور شہادت لکھی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ٹال، اور اگر میں نے بچنا ہے اور میری شب شہادت 21 کو ہے تو آج مجھے کوئی مار نہیں سکتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات کے اوپر توکل کی اعلیٰ ترین مثال اور معراج ہے۔ لہذا پہلا وہ شخص جو شیطان کے قبضہ قدرت اور کنٹرول سے باہر ہے، وہ بندہ ہے جو سچی نیت سے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتا ہے اور اپنے تمام معاملات میں اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے۔ دوسرا بندہ جو دعا کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، فرمایا وَمَنْ كَثُرَ تَسْبِيحُهُ فِي لَيْلِهِ وَنَهَارِهِ، وہ بندہ کہ جس کی دن رات کی تسبیح زیادہ ہے، دعا زیادہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی دعا کے زمرے میں آتا ہے۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، یہ سارے کے سارے دعا اور تسبیح کے زمرے میں آتے ہیں۔ جس کی دن رات میں تسبیح
اور خاص طور پہ یہ ذکر جو میں نے پچھلے سال بھی بتایا تھا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس ذکر کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہا کرے تاکہ آپ کے جنت میں محلات بنتے چلے جائیں۔ یاد ہے نا وہ روایت جو سبحان اللہ کی میں نے پچھلے سال آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، جو بندہ جتنا زیادہ یہ ذکر پڑھتا ہے، جو بندہ جتنی زیادہ دعا کرتا چلا جائے گا، اتنا وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ ہوتا چلا جائے گا اور شیطان کے قبضہ قدرت اور کنٹرول سے باہر ہوتا چلا جائے گا۔ تیسرا وہ بندہ جو شیطان کے کنٹرول سے باہر ہے، وہ کیا ہے؟ من رضی لأخیہ المؤمن بما یرضاہ لنفسہ، وہ بندہ جو اپنے مومن بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ بہت مشکل بات ہے، یہ بہت مشکل بات ہے کہ میں یہ کہنے کی بات ہے۔ اس لیے تو پھر انعام بھی کیا مل رہا ہے کہ شیطان کی قبضہ قدرت اور اس کے کنٹرول سے کیا ہو جائے گا؟ باہر ہو جائے گا۔ اپنے لیے جو کچھ میں پسند کرتا ہوں وہ دوسروں کے لیے بھی میں پسند کروں۔ چوتھا بندہ جو شیطان کے کنٹرول سے باہر ہے، وَمَن لَّمْ يَزَعْ عَلَى الْمُصِيبَةِ حِينَ تُصِيبُهُ، جب کوئی مصیبت آن پڑتی ہے نا اس کے اوپر، چاہے وہ مال کی مصیبت ہے، چاہے وہ جان کی مصیبت ہے، چاہے وہ اولاد کی مصیبت ہے، جو بھی مصیبت اس کے اوپر آن پڑتی ہے نا، جزا فضا نہیں کرتا۔ اچھا، گریہ کرنا جزا فضا نہیں ہے۔ جزا فضا یہ ہے کہ انسان اس مصیبت کا اللہ سے شکوہ کرے، پالنے والے میرے جوان بیٹے کو تو نے کیوں موت دے دی ہے؟ جی اللہ کی قدر ہے، اللہ کی قضا ہے، یہ جزا فضا کرنا، یہ بندہ جو نہیں کرتا وہ شیطان کے کنٹرول میں نہیں ہے، آزاد ہے اس سے۔ گریہ کرنا تو ایک فطری امر ہے، آپ کا عزیز دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کے اوپر گریہ کرنا یہ فطری امر ہے۔ لہذا اے وہ بندہ جو شیعان علی ابن ابی طالب کے اوپر یہ اعتراض کرتا ہے کہ شیعہ غریب کربلا کے غم میں کیوں روتے ہیں، ہم فطری عمل کرتے ہیں، فطرت کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا۔ تو یہ بتا جو تو نہیں رو رہا، فطرت کے خلاف تو کام کر رہا ہے، جواب تو نے دینا ہے، ہم نے نہیں دینا۔ یہ سب سے مہم یہ سوال جواب ہے۔ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ عین فطرت کے مطابق ہے کہ جب بھی کوئی مظلوم دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ اس کے اوپر گریہ کیا جاتا ہے، یہ عین فطرت ہے۔ لہذا اگر تو نہیں گریہ کر رہا تو جواب تو نے دینا ہے کہ تو کیوں گریہ نہیں کر رہا ہے، کیونکہ تو فطرت کے خلاف کام کر رہا ہے۔ پانچواں بندہ جو شیطان کے حملوں سے دور ہے، من رضی بما قسم اللہ لہ ولم یہتم لرزقہ، جو بندہ اللہ کی رزق جو اللہ نے لکھا ہے نا اس کے اوپر راضی ہے اور اسے اپنے رزق کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے میرے لیے لکھ دیا ہے، یہ پیٹ اللہ نے لگایا ہے، اس کو بھرنا بھی کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے، یہ میری ٹینشن نہیں ہے بھائی، سارا چکر ہی اس پیٹ کا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت داؤد کے زمانے کا، آپ حیران ہوں گے کہ اللہ ہمارے اور آپ کے لیے رزق کا کس طرح اہتمام کرتا ہے۔ جی میں کافی پرانا یہ واقعہ پڑھا تھا اور بڑے عرصے کے بعد آج وہ میری ذہن میں اب آ گیا ہے، تو میں چاہتا ہوں مناسبت ہے وہ آپ کو سنا دوں۔ ایک صلوات بھیجے محمد وعلی بیت۔ حضرت داؤد اور امام زمانہ کی ایک شباہت ہے، آپ کو پتہ ہے وہ کیا شباہت ہے؟ کوئی بندہ مومن مجلس سے جواب دے کہ حضرت داؤد اور امام زمانہ کی ایک شباہت کیا ہے؟ فیصلوں میں حضرت داؤد جس طرح فیصلے کیا کرتے تھے نا، حضرت داؤد کے فیصلے مشہور تھے۔ امام زمانہ جب آئیں گے تو حضرت داؤد کے فیصلوں کی طرح فیصلے کریں گے، کیونکہ امام کے
اندر تمام انبیاء کی شباہت موجود ہے. حضرت یوسف کی شباہت موجود ہے. حضرت یوسف غائب ہوئی، امام بھی غائب ہیں، باقی تمام انبیاء کی شباہت موجود ہے. حضرت داؤد کے زمانے میں ایک خاتون تھی جس کا شوہر فوت ہو چکا تھا، اور وہ سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھی اور چرخہ کاٹتی تھی، سلائی کڑھائی کر کے اپنی بچیوں کا روزی روٹی کا بندوبست کیا کرتی تھی. بڑا دلچسپ اور زبردست واقعہ ہے اگر آپ نے توجہ دی تو. اس نے آرڈر کے اوپر ایک بہت بڑی چادر تیار کی، سلائی کڑھائی کی کافی بڑی چادر تیار کی. جب چادر تیار ہو چکی تو اس کو فولڈ کر کے یوں چارپائی کے اوپر رکھا کہ اب لے جاتی ہوں اس بندے کے پاس، جا کے اسے چادر دوں گی اور اپنی قیمت، کام کی اجرت وصول کر کے واپس آؤں گی. اچانک آسمان سے ایک بہت بڑا پرندہ آیا اور وہ پرندہ اپنی چونچ میں وہ چادر اٹھا کے لے گیا. یہ خاتون روتی پیٹتی چیختی چلاتی حضرت داؤد کے دربار میں آ گئی، اور حضرت داؤد کے پاس کچھ لوگ بیٹھے تھے، تاجر لوگ بیٹھے تھے. یہ جو ہی دربار میں داخل ہوئی تو نہ کوئی سلام، نہ کوئی دعا، کچھ بھی نہیں. ایک جملہ حضرت داؤد کو کہا، ربک عادل ام جائر. سمجھ آئے؟ اے داؤد تیرا رب عادل ہے یا ظالم ہے؟ حضرت داؤد نے کہا استغفر اللہ، تم کی کیا کہہ رہی ہے، کیا ماجرا ہے؟ کہا ہوا یوں ہے کہ میں نے ایک چادر تیار کی تھی، اتنا ٹائم لگایا اس کے اوپر، چادر تیار ہوئی، جو ہی تیرے رب نے ایک پرندہ بھیجا وہ اٹھا کے لے گیا. اب اس کو انصاف کہیں گے یا ظلم کہیں گے؟ حضرت داؤد نے کہا رک جا، میں ذرا، میرے پاس پہلے کچھ لوگ بیٹھے ہیں، میں ذرا ان کا معاملہ نپٹا لوں، پھر میں تیرے پاس آتا ہوں، تیری بات کو سنتا ہوں. یہ جو 10 افراد تھے وہ تاجر تھے. یہ ایک دن پہلے سمندر میں کشتی میں سفر کر رہے تھے، اچانک طوفان آیا اور کشتی کا ایک تختہ ٹوٹا. ان سب کو اپنی موت نظر آئی. ان سب نے دعا کی کہ پالنے والے، اگر ہم یہاں سے اس موت کے منہ سے بچ گئے تو ہم میں سے ہر بندہ 100 درہم صدقہ دے گا. جی 100 درہم صدقہ دے گا. یہ لے ہمارا 1000 درہم صدقے کا بنتا ہے، یہ آپ کسی غریب کو دے دیں، کسی فقیر کو دے دیں. حضرت داؤد نے کہا ٹھیک ہے وہ تو میں دے دوں گا، لیکن آپ بچے کیسے ہیں؟ کہا جو ہی ہم نے یہ دعا مانگی تو آسمان پہ ہمارے سروں کے اوپر ایک پرندہ آیا جس کی چونچ میں ایک بہت بڑی چادر تھی. اس نے وہ کشتی میں گرائی، اس کشتی میں گرنے سے اس چادر سے ہم نے اس سوراخ کو بند کیا. یوں ہم بڑی مشکل سے ساحل پہ پہنچے. حضرت داؤد اس عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک بڑا پیارا جملہ کہا ربک یتجر لک فی البر والبحر سبیلا وانت تقولیہ ظالما. تیرا رب تو خشکی اور تری میں تیرے لیے رزق کے اسباب بنا رہا ہے، تو اسے ظالم کہتی ہے. عجیب ہے، تو اسے ظالم کہتی ہے. نہ تیری چادر 1000 درہم میں بکنی تھی اور نہیں. لہذا 5واں بندہ وہ کیا ہے کہ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کے اوپر راضی ہو جائے اور اپنے رزق کی پرواہ نہ کرے. اس لیے کہ امام زین العابدین ان کا جملہ صحیفہ سجادیہ میں جو دعاؤں کی کتاب ہے اس کے اندر ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا یزیدہ زائد ولا ینقصہ ناقص. جو اللہ نے میرے لیے رزق لکھ دیا ہے نہ کوئی اضافہ کرنے والا اس میں اضافہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی کم کرنے والا اس میں کمی لا سکتا ہے. جو اللہ نے لکھ دیا ہے میرے لیے. ہاں اضافہ میں خود کر سکتا ہوں. انشاءاللہ اگلے سال کا جو عشرہ ہوگا وہ ہم کوشش کریں گے کہ رزق پہ پڑھیں گے. کیا اسباب ہیں؟ بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جن سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
آپ بڑھا سکتے ہیں اپنے رزق کو. ایک صلوات بھیج دیے محمد و اہل بیت محمد. بس آخری برکت، اور گفتگو کو روک رہا ہوں. دعا کی آخری برکت یہ ہے کہ دعا تنہائی میں انسان کا مونس ہے. یہ بہت بڑی برکت ہے. تنہائی میں انسان کا مونس ہے. اپنے رب کے ساتھ کبھی تنہائی میں چند لمحے گزارا کریں، 5 منٹ، 2 منٹ، 1 منٹ، اپنے رب کے ساتھ کوئی ہلکا پلکا تعلق جو ہے وہ رکھیں. تنہائی میں جہاں کوئی بھی نہ ہو، تنہائی میں اپنے ساتھ اپنے رب کے سامنے چاہے 1 منٹ رکھیں. وہ تعلق جو ہے وہ آپ کا اپنے رب کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ تنہائی میں دعا تیرے لیے اور میرے لیے مونس ہے. ایک شخص صادق آل محمد کی خدمت میں آیا. متن عربی کا چھوڑ رہا ہوں چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. صادق آل محمد کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا، یا ابن رسول اللہ، میں بہت بڑی عمر کا ہو گیا ہوں اور مجھے ڈر ہے کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور میرا کوئی نہیں ہے پیچھے جس سے اب میں جاؤں اور انس اختیار کروں. میرے سارے عزیز و اقارب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اب میں کیا کروں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر تیرے عزیز و اقارب دنیا سے رخصت ہو گئے، تیرے خونی رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو گئے، مومن بھائیوں کے ساتھ انس اختیار کرنا یہ خونی رشتوں کے ساتھ انس اختیار کرنے سے زیادہ افضل ہے. اس کا مطلب نہیں ہے آج سے خونی رشتوں کے ساتھ بائیکاٹ شروع کر دیں، نہیں، وہاں بھی تعلق رکھنا ہے. اگر کوئی مومن ہے اور اپنا خونی رشتہ دار ہے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ رکھا جائے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اسے صدقہ دیا جائے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا خیال جو ہے وہ رکھا جائے. لیکن امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر کسی کا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے تو وہ اپنے مومن بھائی کے ساتھ انس اختیار کرے. میں نے عجیب روایت صادق آل محمد کی پڑھی ہے، من زار اخیہ المؤمن لا لحاجت، جو بندہ کسی مومن کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے جاتا ہے بغیر کسی کام کے، کوئی کام نہیں ہے، جاتا ہوں آج فلاں کے گھر میں جاتا ہوں، اس سے ملوں گا، چائے شائے پی کے آ جاؤں گا وہاں سے، اس کی زیارت ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، بغیر کسی حاجت کے، بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی احتیاج کے جو بندہ کسی مومن کی ملاقات کے لیے جاتا ہے، کان کمن زار اللہ فوق عرشہ، گویا اس نے عرش پہ جا کے اللہ کی زیارت کی ہے. یہ اجر ہے. مومن کی حرمت اشد ہے کعبے سے، اس وجہ سے کہا مومن کی کبھی توہین نہ کریں، اس لیے کہ حرمت المؤمن اشد من حرمت الکعبہ، کعبے کی حرمت سے زیادہ شدید حرمت ہے مومن کی. کعبہ اگر گرایا، کتنی دفعہ کعبہ گرایا گیا ہے، پھر بن گیا ہے یا نہیں بن گیا ہے، لیکن مومن کی شخصیت، مومن کی عزت و وقار کی بنائی ہوئی عمارت اگر گر جائے پھر اسے نہیں کھڑا کیا جا سکتا ہے. یہ لہذا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مومن بھائیوں سے انس رکھو. اگر وہ بھی نہیں ملتے تمہیں تو فرمایا وَمَعَ هَذَا فَعَلَيْكَ بِالدُّعَاء، تیرے اوپر لازم ہے کہ یہ دعا پڑھو. میں وہ دعا پڑھ رہا ہوں، بعد میں بے شک مجھ سے وہ لے سکتے ہیں. اور یہ وہ دعا ہے کہ یہ بندہ کہتا ہے جب میں نے اس دعا کو پڑھنا شروع کیا تو میں نے چونکہ کہا تھا کو مولا کو کہ مولا میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، عزیز و اقارب بھی نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں جلد دنیا سے پرواز کر جاؤں گا. امام علیہ السلام نے کہا علیک بالدعاء، تمہیں ایک دعا تعلیم دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں امام نے جو دعا تعلیم دی تھی میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، اتنی میری لمبی عمر ہو گئی میں زندگی سے تنگ آ گیا، موت قریب آنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی. جی وہ دعا چاہیے آپ لوگوں کو یا نہیں چاہیے؟ جس کو چاہیے وہ ذرا صلوات بھیج دے. بارے دیگر بھی. اچھا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
پوری روایت وقت نہیں ہے کہ میں پڑھ سکوں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے نا، یہ فقط آپ اپنے لیے نہیں پڑھ سکتے، ضروری نہیں ہے کہ اپنے لیے پڑھیں فقط. اس دعا میں اپنے عزیز و اقارب، اپنے بچوں، اپنے ماں باپ، اپنے اہل و عیال، اپنے خاندان، ان سب کو یا تو مشترکہ طور پہ ان کے لیے ذہن میں رکھیں کہ فلاں فلاں کے لیے دعا پڑھ رہا ہوں، یا امام علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ایک کے لیے الگ الگ کر کے نام لو تو تب بھی ٹھیک ہے، یہ تیری مرضی ہے. چاہے تم اکٹھا سب کا نام لے لے، فارمولہ اپنا عمل کرے گا جی، اس کی تاثیر ملے گی. چاہے تم اپنا اور اپنے رشتہ داروں کا نام اکٹھا لے لے، چاہے ایک ایک کر کے تو ان کا نام لے لے، جو دعا تعلیم دے رہا ہوں وہ سب کے لیے شامل ہوگی. اور اس دعا کو پڑھنے سے میں پہلے بتا دوں کہ ابو محمد ہارون بن موسیٰ یہ کہتا ہے کہ میں بصرے کا یہ رہنے والا تھا. کان یدعو بہذا الدعاء، وہ یہ دعا پڑھتا تھا. فعاش 128 سنہ، یہ 128 سال زندہ رہا، موت اس کے قریب بھی نہیں آتی تھی، صحت و سلامتی کے ساتھ تھا، اور تنگ آ گیا تھا زندگی سے، تب جا کے دعا پڑھنا چھوڑ دی، موت آ گئی. یہ ایسی عجیب دعا ہے جو آپ کو، اور ایک سطر بھی نہیں ہے. بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ ایک سطر بھی نہیں ہے. وہ میں دعا آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی لمبی عمر ہو اور وحشت، اور اس کے لیے وحشت میں اور تنہائی میں دعا مونس ہو، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، وہ یہ دعا پڑھے: اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ادب ہے دعا کا، دعا کا ادب ہے. دیکھیں صلوات سے شروع کیا امام علیہ السلام نے. جب بھی دعا مانگیں، کل انشاءاللہ دعا کے آداب بیان کروں گا. امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل لولیک الفرج والعافیت والنصر ولا تسوءنی فی نفسی ولا فی احد من احبتی. جی اے اللہ، محمد و آل محمد پہ درود ہے، وعجل لولیک الفرج، اور امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، والنصر. اس وقت امام علیہ السلام ظہور کی دعا مانگ رہے ہیں. یہ امام زمان علیہ السلام کے متعلق دعا مانگا کریں، ان کی ظہور کی تعجیل کی دعا مانگا کریں، تاکہ یہ ظلم جو شیعان علی ابن ابی طالب کے اوپر دنیا میں ڈھائے جا رہے ہیں، صحیح انتقام لینے والی 12ویں ہستی ہے، وہ آ کے انتقام لے گی. یہ امام صادق کا ایک اور جملہ امام زمانہ کے متعلق ہے. واقعاً میں کبھی حیران ہوتا ہوں اس جملے کو پڑھ کے. امام علیہ السلام کی پوری زندگی جس ہستی کی طرف ہماری فقہ منسوب ہے، فقہ جعفری ہمیں کہا جاتا ہے نا، ایسی ہے یا نہیں؟ فقہ جعفری ہے. جس ہستی کی طرف ہماری ساری فقہ منسوب ہے، وہ ہستی یہ کہہ رہی ہے: لو ادرکت ایام حیاتی لخدمتہ، اگر میں اپنی ساری زندگی امام علیہ السلام، ساری زندگی میں امام زمانہ کو درک کر لیتا، لخدمتہ، اپنی ساری زندگی ان کی خدمت میں لگا دیتا. جد ہیں، کہا میں ان کی خدمت میں لگا دیتا. امام صادق فرما رہے ہیں. لہٰذا اللہم صلی، دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل لولیک الفرج والعافیت والنصر ولا تسوءنی فی نفسی ولا فی احد من احبتی. بس یہ جملہ ہے، اس کو آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی جان، مال اور رزق میں بھی برکت عطا کرے گا، اور آپ سب کو لمبی عمریں عطا کرے گا، اور ہمارے جانے کے بعد یہ عشرہ کے کنٹینیو رہ سکے. صلوات بھیجیں محمد والے بیت. ایک آخری برکت رہ گئی ہے، اگر اجازت دیں تو پڑھ دوں یا اس کو کل پڑھوں؟
کل ایک نیا چیپٹر تھا کہ جو ہے وہ شروع ہو. ایک صلوات بھیج دیں محمد و اہل بیت محمد کی ذات پہ. بڑا مہم چیپٹر ہے اور وہ ہے کہ دعا قضا کو ٹال دیتی ہے. دعا قضا کو ٹال دیتی ہے. میں روایت تو بہت لمبی ہے لیکن اس کا فقط ایک ٹکڑا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم میں بیٹھے ہیں. حتیم کدھر ہے؟ مکہ میں. حتیم کے متعلق بھی سن لیں. کسی نے امام علیہ السلام کے ساتھ بات کی تو امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا, صادق آل محمد نے, چھٹے امام نے, یا غالباً رسول اسلام سے پوچھا, سب سے کائنات میں افضل جگہ کون سی ہے؟ کہا مکہ. سب سے افضل جگہ مکہ ہے. کہا مکہ میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ فرمایا مسجد الحرام. مسجد الحرام میں ایک نماز 10 لاکھ نمازوں کے برابر ہے. سیل لگی ہوئی ہے بھائی, ایک نماز پڑھو گے 10 لاکھ نمازوں کا اجر اور ثواب ملے گا. مسجد الحرام میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ کہا حتیم. یہ ہمارے اکثر طور پہ جو لوگ حاجی جاتے ہیں نا ان کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے. آپ جاتے ہیں وہاں پہ خانہ کعبہ کی تصویر میں بھی آپ دیکھیں نا تو ایک ڈی بنی ہوئی ہے, ایک دیوار سی بنی ہوئی ہے, اس کو حتیم کہا جاتا ہے. غلط ہے یہ. وہ حجر اسماعیل ہے, وہاں پہ حضرت اسماعیل دفن ہے, ان کی والدہ دفن ہے, 70 انبیاء دفن ہیں, حضرت ہارون کے 2 بیٹے شبر و شبیر دفن ہیں, حضرت اسماعیل کی بیٹیاں دفن ہیں. حجر اسماعیل الگ چیز ہے. حتیم کدھر ہے؟ خانہ کعبہ. ابھی گھر جائیے گا نا, نیٹ سے تصویر نکال کے آپ نے حتیم نکالنا ہے, جو میں سمجھا رہا ہوں, توجہ کیجئے گا میری طرف. خانہ کعبہ کا دروازہ اور حجر اسود کے درمیان کی جگہ, اور پھر یہاں سے 2 خط کھینچیں جو مقام ابراہیم کو ٹچ کر رہے ہوں, اس تکون کا نام حتیم ہے. سمجھ آ گئی ہے یا نہیں سمجھ آئی؟ جن کو سمجھ آئیے وہ صلوات بھیج دیں. خانہ کعبہ کا دروازہ یہ خانہ کعبہ کا ادھر دروازہ ہے اور یہ حجر اسود ہے. اب ایک خط ادھر سے کھینچیں, ایک خط ادھر سے کھینچ کے وہاں تک لے جائیں. یہ جو تکون بنے گی نا, اس جگہ کا نام حتیم ہے. رسول اسلام فرماتے ہیں اگر کسی بندے کو حتیم میں نماز پڑھنے اور عبادت کرنے کا موقع ملے تو وہ ضرور کرے. لیکن ساتھ یہ بھی بتا دوں, اگر کسی بندے کی عمر حضرت نوح کی جتنی ہو اور وہ وہاں ساری کی ساری حتیم میں عبادت میں لگا دے, قیامت کے دن میرے پاس اس حالت میں آئے کہ دل میں میرے بھائی علی کی محبت نہ ہو, سارے عمل ٹھکرا دیے جائیں گے. کم نعرہ ہے, کم نعرہ ہے, جتنی بڑی فضیلت میں نے پڑھی ہے. کائنات کی سب سے افضل جگہ پہ عبادت کرنا بھی تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا جب دل میں علی ولی کی محبت نہیں ہوگی. اس کے بغیر تیری عبادتیں ریجیکٹ ہیں. اس لیے یہ دیکھیں, اسی وجہ سے میں حاجیوں کو وہاں پہ یہ جملہ سناتا ہوں کہ جو طواف کر رہے ہوتے ہیں نا, میں ان کو کہتا ہوں کہ بدن پہ جامع احرام اور دل میں بغض علی, یہ تیرے نصیب کا چکر ہے, طواف نہیں. طواف نہیں ہے, یہ تیرے نصیب کا چکر ہے. امیر المومنین علیہ السلام کی محبت اور ولایت. تو پیغمبر حتیم میں بیٹھے ہیں. بس ختم کر دی میں نے گفتگو, آپ کا بہت وقت لے لیا. حتیم میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں اور کچھ لوگوں نے آ کے پیغمبر کو خبر دی کہ فلاں بندے نے بڑا مال و دولت آ کے آپ کو دیا ہے. پیغمبر علیہ السلام, پیغمبر اکرم نے بڑا ایک طولانی وہاں خطاب کیا. اس خطاب کا ایک جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں. فرمایا وَادْفَعُوا عَنْكُمْ طَوَارِقَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاء, دعا کے ذریعے
اچانک آ جانے والی ہنگامی مصیبتوں کو خود سے دور کرو. حتیم میں بیٹھ کے یہ جملہ فرمایا، اس لیے میں نے حتیم کا تعارف کروایا. وَادْفَعُوا عَنْكُمْ طَوَارِقَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاء، دعا کے ذریعے کیا کرو؟ ہٹا دو ان مصیبتوں کو. فَإِن، دعا کیا کرتی ہے؟ توجہ کیجئے گا. فَإِنَّ الدُّعَاء يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَبِمَا لَمْ يَنزَلْ، دعا یہ کام کرے گی کہ جو مصیبت ابھی آ چکی ہے آپ کو اس کو دور کر دے گی، اور جو مصیبت آپ پہ نہیں آئی ہے آنے والی ہے اس کو ہٹا دے گی. یہ دعا ہے. یہ دعا قضا کو ٹال دیتی ہے. دعا اور صدقہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو قضا کو ٹال دیتے ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد و اہل بیت محمد کی ذات. بارے دیگر صلوات بھیج دیں. بس عزیزان، آج کی گفتگو کو یہیں پہ روک رہا ہوں. کل انشاءاللہ دعا کے آداب کے متعلق گفتگو کی جائے گی کہ دعا کا ادب کیا ہے، کہ کس طرح ہمیں اپنے رب کے سامنے دعا مانگنی چاہیے. اور اب یہ گفتگو آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے. کل ہم نے بس 2 جملے مصیبت کے عرض کروں گا. کل ہم نے مدینہ کے روانگی کے مصائب میں عرض کیا تھا کہ مدینہ چھوڑنا سید الشہداء کے لیے بہت مشکل تھا. وہ مدینہ جہاں حسین ابن علی کا بچپن گزرا، جہاں نانا کے شہر میں نانا کے کندھوں پہ سوار ہو کے غریب کربلا مدینہ کی گلیوں کا چکر لگایا کرتے تھے، اس شہر کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے. میرے سامنے بہت سارے لوگ حاجی اور عمرہ کرنے والے افراد بیٹھے ہیں. جب آپ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں نا، جب آپ کو مدینہ سے نکالا جاتا ہے کہ اب آپ واپس اپنے وطن کو جائیں، وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم، جب آپ بسوں میں بیٹھ جاتے ہیں نا، کھڑکی کھول کی بسوں کی کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں. ایک بار پھر گنبد خضرا کی زیارت ہو جائے، آنا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ، تجھے مدینہ پیارا ہے. غریب کربلا جس کا بچپن مدینہ میں گزرا تھا، غریب کربلا کو مدینہ پیارا نہیں تھا. بہت عشق تھا حسین کو مدینہ کے ساتھ، جہاں ماں کی قبر بھی تھی، جہاں نانا کی قبر بھی تھی، جہاں پیار کرنے والے بھائی حسن مجتبیٰ کی قبر بھی تھی. ان قبروں کو الوداع کر کے، جو کل میں پڑھ چکا ہوں، الوداع کر کے جب آئے نہ محلہ بنی ہاشم میں، اپنی نانی ام سلمہ کے پاس آئے، کہا نانی اماں میں نے کربلا جانے کا ارادہ کر لیا ہے. کربلا کا نام آیا، جناب ام سلمہ بہت دیر تک گریا کرتی رہی. کہا بیٹا حسین یمن چلے جاؤ، کسی اور شہر میں چلے جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، صحرا میں چلے جاؤ، لیکن کربلا نہیں جانا، کیونکہ میں نے تیرے نانا سے سنا ہے کہ کربلا کے میدان میں تو شہید ہو جائے گا. شہید ہونے کا نام آیا. کہا نانی اماں تجھے تو فقط اتنا پتا ہے نا، میں تمہیں کربلا کا پہلا زائر بناتا ہوں. یوں 2 انگلیاں غریب کربلا نے بلند کی. کہا نانی اماں ذرا ان انگلیوں کے درمیان دیکھو، وہ کربلا کی زمین ہے، وہاں پہ میری بہنوں کے خیمے ہوں گے، وہاں پہ نہر فرات ہوگی، وہاں پہ میرے اکبر کے سینے پہ برچی لگے گی، وہاں پہ میرے عباس کے بازو کٹیں گے، وہاں پہ میرے اصغر کے گلے پہ تیر لگے گا. وہ مقام میرے
قاسم کا لاشا پامال ہوگا۔ آزادارو اجرکم اللہ، اس تمام زیارتیں کرا چکے نا، جب ام سلمہ غش کھا کے گر گئی، جب غش سے افاقہ ہوا نا، کہا ام سلمہ نے، حسین بیٹا تیرے نانا نے مجھے ایک خاک دی تھی اور کہا تھا جب یہ خاک خون بن جائے اس دن سمجھنا حسین دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ اعجاز امامت سے امام حسین نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، زمین کربلا سے ایک مٹھی بھر خاک لی اور کہا نانی اماں، یہ نانا کی دی ہوئی خاک کے ساتھ میری خاک بھی رکھ لینا، جس دن یہ دونوں خاک خون بن جائیں اس وقت سمجھنا کہ حسین شہید ہو گیا ہے۔ غریب کربلا رخصت ہوئے، وقت بدلا، عاشور کی عصر آئی، ام سلمہ کا روزانہ کا روٹین ہے، خاک کو دیکھتی ہے، خاک ہے، خون میں نہیں بدلی۔ عاشور کا دن ہے، عصر وقت کا وقت ہے، عصر کی نماز پڑھ کے حجرے میں آئی، اب شیشیوں میں دیکھا ابلتا ہوا تازہ خون ہے۔ ام سلمہ نے ماتم کیا، غش کھا کے زمین پہ گر گئی۔ میں کہوں گا ام سلمہ ذرا صبر کیجئے، یہ حسین کا خون نہیں ہے، یہ زمین کربلا نہیں ہے، یہ مدینہ ہے، تم برداشت نہیں کر سکی، آذر میں تمہیں مدینہ سے کربلا لے چلوں، 70 قدم کا فاصلہ ہے، شمر کے خنجر کی روانی ہے۔ او زینب رو رو کے کہہ رہی ہے کمینے حیا کر، او میرا ماں جایا حسین۔ اجرکم اللہ، ایک منزل آگے بڑھا، عزاداران مظلوم کربلا ہو گئی تیاری۔ عبداللہ راوی ہے آخری روایت، میں نے مدینہ کے مصائب کو چھوڑ دیا۔ عبداللہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا بیت الشرف پہ 60 ناکہ لائے گئے، ناکاؤں پہ سامان لادا گیا۔ جب سامان تیار ہو چکا نا، میں نے دیکھا خیام حسینی سے ایک ایک کر کے بیبیوں نے نکلنا شروع کیا۔ میں نے ایک بی بی دیکھی، اس کے ہاتھ میں 13 سالہ ایک بچہ تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ قاسم کی ماں ام فروہ ہے، حسن مجتبیٰ کی بیوہ ہے ام فروہ، اپنے 13 سالہ بچے کو لے کے جا رہی ہے۔ پھر ایک بی بی نکلی، اس کے ہاتھ پہ ایک 6 ماہ سے کم عمر کا بچہ تھا، 18 دن کا روایت کہتی ہے بچہ تھا۔ آنا ذرا پوچھ، ہمارے اور تیرے ہاں بھی ولادت ہوتی ہے، 18 دن کے بعد نہ بچہ سفر کے قابل ہوتا ہے نہ ماں سفر کے قابل ہوتی ہے۔ آئے رباب تیری اپنی قسمت، تو اصغر کو لے کے چل پڑی۔ ایک ایک کر کے بیبیاں سوار ہوتی گئیں۔ عبداللہ نے کہا میں نے آخر میں دیکھا ایک خاتون باہر نکلی جو دیگر بیبیوں کے جھرمٹ میں تھی، ادھر سے بی بی نکلی، کہیں سے علی اکبر دوڑے، کہیں سے عباس دوڑے، کہیں سے عون و محمد آئے۔ عباس نے زانوے ادب خم کیے، میری آقا زادی کو سوار کرایا۔ یہ منظر ہے 28 رجب کا، ایک منظر ہے 11 محرم کا، جب پابند رسن تھی، دائیں بھی دیکھ رہی تھی بائیں بھی دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہاں گئے مجھے سوار کرانے والے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبی ینقلبون۔ پروردگارہ بحق محمد و آل بیت محمد ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہ معاف فرما، ہمارے اساتذہ کرام کے گناہ معاف فرما۔ پروردگارہ تجھے تیری عزت و جلالت و کبریائی کا واسطہ حاضرین مجلس کی نیک دلی تمناؤں کو پورا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارے جن بچوں اور بچیوں نے امتحانات دے رکھے ہیں ان میں انہیں نمایاں کامیابیاں نصیب فرما۔ پروردگارہ سید الشہداء کے مشن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما،
اس کا حصہ بننے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگارہ بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اس مجلس کی نظر و نیاز کا جنہوں نے اہتمام کیا ان کے مال اور رزق میں وسعت نصیب فرما، ان کی بیماروں کو شفا یابی نصیب فرما۔ بیمار کربلا کے صدقے میں حاضرین مجلس کے جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو شفا یابی نصیب فرما۔ پروردگارہ تجھے تیری عزت و جلالت و کبریائی کا واسطہ پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر کو سر نگوں فرما، تشیع کی حفاظت فرما، تشیع کے دشمنوں کو نست و نابود فرما، عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما، ہمارے عزاداروں کی حفاظت فرما، عزاداری کے دشمنوں کو نست و نابود فرما، امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی ظہور میں تعجیل فرما، ان کی آواز پہ لبیک کہنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولانا نصیر حیدر صاحب، علی عمران صاحب، ملک فدا حسین، ان کے بچوں اور دیگر تمام شرکاء اور معاونین جنہوں نے اس مجلس میں اور آئندہ آنے والی مجلس میں تعاون کریں گے، ان سب کے مرحومین کی بخشش کے لیے اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ صلوات اور سورہ مبارکہ فاتحہ۔